ریاضت کے یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو۔ رفیقان گرامی، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنی فرما برداری اپنے محبوب کریم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ان کی اطاعت کے اندر پوشیدہ رکھتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی، اور جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے قاصر ہے، وہ زندگی میں کتنے ہی بڑے بڑے کام کرے مگر وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہوا، اس کا نافرمان ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے ساتھ کچھ ضرورتیں، کچھ حاجتیں، کچھ خواہشات بھی پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہدایت کا ایک فرشتہ بھی پیدا کیا اور گمراہی کا ایک شیطان بھی پیدا کیا۔ حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اسے سیدھی راہ کی رہبری کرتا ہے، اور ایک شیطان پیدا کرتا ہے جو اسے غلط روی اور گمراہی کا مرتکب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان دونوں میں جو غالب آ جائے گا شیطان، وہ انسان اسی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں انسانوں کے ساتھ لگی ہیں، اس لیے آدمی حقیقت میں وہی آدمی ہے جو کہ اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی اللہ و رسول کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے، اور جس شخص نے اپنی ضرورتوں اور اپنی خواہشات کو اگر اپنا مقصد زندگی سمجھ لیا تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی ان دو چیزوں میں ہمیشہ فرق رکھے کہ اللہ کی رضا جوئی، اس کے رسول کی غلامی، یہ اصل مقصد زندگی ہے، اور باقی چیزیں سب ذیلی طفیلی ہیں۔ تو ذیلی چیزوں کو اپنا محور زندگی بنانا یہ آدمی کی سب سے بڑی حماقت اور گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے کی تمہید ہے۔
اس لیے اب میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی اور اللہ اور رسول کی فرما برداری ہی کو اپنے لیے سب سے زیادہ ضروری قرار دیا، فاقہ کرتے رہے، اسی پر قائم رہے، جان کے لالے پڑ گئے، اسی پر قائم رہے، دولت ان سے چھن گئی مگر اسی پر قائم رہے، بال بچے بغاوت کر گئے مگر اسی پر قائم رہے، دوست احباب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب گوارا ہے مگر دامن رسول کا چھوڑنا گوارا نہیں۔ عام حالات میں آدمیوں کو ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سے سوچنا چاہیے۔ جب حالات اتنے گمبھیر ہو جاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، یعنی کفار و مشرکین مسلمانوں پہ حملہ آور ہو جائیں، گھروں میں آگ لگانے لگیں، بچوں کو معاذ اللہ ذبح کرنا لگیں، آبروؤں کو پامال کرنے لگیں، ایسے وقت میں کوئی بھی مسلمان تیار ہوتا ہے کہ معاف کر دو، یہ سب مت کرو، ہم ہندو ہونے کے لیے کافر ہونے کو تیار ہیں؟ اس وقت کوئی تیار ہوتا ہے؟ نہیں۔ مگر کیا بات ہے کہ نارمل حالات جب ہوتے ہیں تو آدمی کو بہکنا آسان ہوگا، اور وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام آتے آتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ عام نارمل حالتوں میں آدمی دولت کی لالچ قبول کر لیتا ہے، نارمل حالت میں جب اسے کوئی مصیبت اور دھمکی سامنے نظر آتی ہے تو کھٹ سے اپنا پینترا بدل کر کے سیدھی راہ چھوڑ کر شیطان کی راہ پر آ جاتا ہے۔ ایسا نارمل حالتوں میں، اور نارمل حالت میں ایک داعی اور مبلغ اور راہبر کی ضرورت پڑتی، اور جب آدمی کے سامنے موت نظر آتی ہے تو اس وقت خدا خود لوگوں کی رہبری کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اب آدمی کو اپنے نارمل حال میں زیادہ خوب پختگی اور دین کا تسلط ضروری ہو گیا، ورنہ وہی ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے۔ میں خود اس بات کا بارہا تجربہ کرتا ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ وقت آئے گا کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ، حق پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے اپنی مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ لے کر رہنا، ایسا مشکل ہو جائے گا۔ کسی وقت میں یہ سوچتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں، اور علماء کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ریڈیو سے اعلان ہو گیا کہ دلی میں عید کا چاند ہو گیا؟ اب لوگ امام صاحب کے گلے پڑ گئے، اعلان کرو کل عید ہوگی،
اعلان کرو کل عید ہوگی، اعلان کرو کل عید ہوگی. ارے ساری دنیا میں ہو رہا ہے، خالی مالیگاؤں میں نہیں ہوگا، ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے. اب یہاں کیوں نہیں؟ ماننا پڑے گا. امام صاحب نے سوچا ذرا سا اس وقت تقیہ کر لو کہ روزے سے رہیں، عید کی نماز پڑھا دیں گے. ایک امام صاحب کا حال میں نے سنا کہ انہوں نے اسی طرح عید کی نماز پڑھ دی، روزے سے تھی، اور عید کی نماز کے دوران ہی لوگوں کو پتہ نہیں کیسے پتا چل گیا کہ امام صاحب روزے سے ہیں. سلام پھیرنے کے بعد، خطبے کے بعد امام صاحب سے کہا یہ کھائیے، کہ نہیں میں تو نہیں کھا سکتا. کہ کھانا پڑے گا، نہیں کھا سکتا، کھانا پڑے گا. وہیں امام صاحب کو پٹک کر کے لوگوں نے کھلایا. اب مجھے آپ بتاؤ، یہ حق پر قائم رہنے ہی کا تو ثمرہ ہوا. تو جو آدمی دنیا میں آرام چاہتا ہے وہ حق کو چھوڑ دے، اور جو آدمی دنیا میں مصیبت کے لیے تیار ہے وہ حق پر قائم رہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ وقت ایسا عزت کے یہی دل ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جوان تم